السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے اوپر ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ صیام یا صوم روزے کو کہتے ہیں، اور صوم جو ہے یہ مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے صرف اللہ کی عبادت کی نیت سے اسی کی رضا کے لیے رکے رہنا۔ یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی انسان کے اخلاق اور کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے جہاں روزے فرض کیے گئے، ساتھ ہی کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایام معدودات، دن ہیں گنتی کے، فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی ہو تم میں سے مریض، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں۔ یہ بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے کہ اگر وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جتنے روزے نہ رکھ سکے ہوں وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کر لیں۔ اور مزید فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیہ ہے طعام مسکین، کھانا کھلانا ایک مسکین کا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی، فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ یطیقونہ کا ترجمہ یتجشمونہ، یعنی نہایت مشقت سے روزہ رکھ سکیں کیا گیا ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے۔ یعنی جو شخص زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو، روزہ رکھنے سے مشقت محسوس کرے، وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے۔ لیکن جمہور مفسرین نے اس کا ترجمہ طاقت رکھتے ہیں ہی کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دیا کریں۔ لیکن بعد میں فمن شہد منکم الشہر فلیصم کے ذریعے سے اس حکم کو منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا۔ تاہم زیادہ بوڑھے دائمی مریض کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں اگر مشقت محسوس کریں تو وہ مریض کے حکم میں ہوں گی، یعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں روزے کی قضا دے دیا کریں۔ اور فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو یہ اس کے لیے اچھا ہے، یعنی جو خوشی سے ایک مسکین کے بجائے 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ پھر مزید فرمایا
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی کہ اگر تم روزے کی افادیت سے واقف ہو تو تمہارے لیے روزہ ہی زیادہ بہتر ہے. پھر مزید فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن نشانیاں، من الہدی ہدایت میں سے، والفرقان اور فرقان. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی پائے اس مہینے کو تم میں سے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا سفر پر تو اس کو چاہیے کہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی اور وہ تمہارے اوپر مشقت نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تم پوری کرو گنتی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور کبریائی بیان کرو اللہ کی اوپر اس کے جو رہنمائی کی اس نے تمہاری. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل کیا گیا ہو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور وہاں بیت العزہ میں رکھ دیا گیا. وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک اترتا رہا. اس لیے یہ کہنا کہ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر میں یا لیلۃ المبارکہ میں اترا، یہ سب صحیح ہیں، کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اترا ہے، اور لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ یہ ایک ہی رات کے دو نام ہیں، یعنی قدر کی رات جو رمضان میں ہی آتی ہے. بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رمضان المبارک میں ہی نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور پہلی وحی جو غار حرا میں آئی وہ رمضان المبارک میں ہی آئی. بہر صورت قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا. رمضان کی 3 راتیں 23، 25 اور 27 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باجماعت قیام بھی کروایا، جس کو اب تراویح کہا جاتا ہے. یہ تراویح 8 رکعت اور وتر کو ملا کر 11 رکعت تھی، جس کی صراحت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعت تراویح پڑھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.